تعالیٰ کے نام سے تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اے ایمان والو، بچو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ یا ایندھن سے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی اور اس پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کی آزمائش لیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے، اگر میں اپنی بات کروں، کوئی بھی ہو، تو جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہوگی یا کوئی چیز ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ آزمائش لے کر آ رہا ہے یا ایسی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اب ایک کامن سی بات ہے، جس انسان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو، جس انسان سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، ہمیں اسے دیکھ کے نفرت ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی جگہ کھڑا ہو جائے، ہمیں اس جگہ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ہم اس کو دیکھنا کیا، اس کو کچھ بھی نظر آ جائے تو انسان کو لیکن کیوں نظر آ گیا، یہ خود پہ غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ وہ تو پھر رب ہے جو اپنے بندوں کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت محسوس کرتا ہے۔ وہی جس انسان سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا، سچے دل سے اسے پکارتا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی آزمائش لیں گے نا۔ یا جو اس کو یاد ہی نہیں کرتا، صرف دکھاوا کرتا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں آزمائے گا؟ جب جس انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، جو اس کو سچے دل سے یاد کرتا ہو، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ ولیاں، پیغمبر، ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو وہ آزمائش سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اپنی پیاری چیز سے ہے۔ جو انسان کو سب سے زیادہ چیز پیاری ہوتی ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک، ہمارا آج کا موضوع بھی اس بات پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، اور انسان کو اس پر کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال، یہ بہت پیاری ہے۔ اگر یہ مجھے یہ چیز مل جائے تو لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھائیں گے، مجھ سے مشورے لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے تو میں بہت خوش خود کو سمجھوں گا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے وہ ساری چیزیں دے دی جو اس کوڑی نے مانگی تھی۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے سوال کیا، تجھے مال میں کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مال میں سب سے زیادہ جو پسند کرتا ہوں نا، مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے وہ ایک اونٹ بھی دے دیا، وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، اور گنجے سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ گنجے نے کہا کہ بھائی مجھے میرے بال اچھے نکل آئے، جس سے میری پرسنالٹی بھی بڑھ جائے گی، میرے بال آ جائیں گے، میں اچھا لگوں گا، خوبصورت لگوں گا، مجھے اچھے بال چاہیے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے وہ بال بھی دے دیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی جو پہلے تھوڑی سے سوال کیا تھا نا کہ مال میں تجھے کون سی چیز پیاری ہے، اس سے بھی وہی سیم سوال کیا کہ تجھے مال میں کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس نے کہا گائے، مجھے نا گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گائے سے دے دی، اور فرشتے نے پھر سے جاتے ہوئے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں تجھے برکت بخشے۔ اور پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر میری آنکھوں کی روشنی ہے، اگر مجھے بنائی بخش دے تو مجھے وہی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں دنیا دیکھ سکوں گا، دنیا کے نظارے لے سکوں
کا رنگ کیسا ہے، پھل کیسے ہیں، درخت کیسے ہیں، میں اس ہر چیز کو، ہر رنگ کو محسوس کر سکوں گا، مجھے میری آنکھوں کی بنائی چاہیے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو وہ بنائی بھی عطا کر۔ اور جو پہلے دونوں سے سوال کیا تھا نا کہ تجھے مال میں کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، تو اس نے کہا مجھے بکری چاہیے، مجھے نا بکری پسند ہے، مجھے آپ یہ عطا کر دیں۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بکری اسے دے دی، اور جاتے ہوئے تینوں کو ایک دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں برکت دے، تجھے برکت بخشے۔ کچھ دیر بعد، جب کچھ ٹائم، کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو بلایا، بولا کہ جس بندے، تینوں بندوں کے پاس آپ گئے تھے نا، ان تینوں بندوں کے پاس پھر سے جاؤ۔ فرشتے کو حکم دیا۔ پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان جا چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرے، اور میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اور بولا کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اگر تم ایک اونٹ دے دو گے نا، تو میں اس اونٹ پہ سوار ہو کے بھئی اپنے گھر چلا جاؤں گا، میری مطلب بہت دور میں نے جانا۔ اور اس نے کوڑی کو جب ایک وہی بات آتی ہے، جب انسان کو مال ملتا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے مال جب ملا تھا تب میری حیثیت کیا تھی اور اب میں کیا ہوں۔ وہ اپنی اس چیز کو یاد نہیں کرتا کہ میں زمین سے جڑا ہوں، میں وہاں اس سے نہیں واپس جاؤں گا، تب انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ پھر اس میں غرور آ گیا، اس نے فرشتے سے کہا تو جہاں سے آیا ہے نا وہیں چلا جا، میرے پاس اور بھی بہت کام ہے، میں نے اور بھی بہت حقوق ادا کرنے ہیں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے سامان میں سے نا کوئی ایک بھی چیز دے دوں، تو یہاں سے بھاگ جا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو وہ کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گن کرتے تھے، کیا تو مخلص نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اور اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے، باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور پھر گنجے کے پاس آیا اسی صورت میں، جیسے پہلے کے پاس گیا تھا نا فرشتہ، اس سے وہی سیم سوال کیا اور اس نے بھی سیم وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کرے جیسے پہلا تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا اسی صورت میں، کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سامان ہوں، خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے، میں اسی کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نکاح بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، اس نے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میں اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے تو لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم، خدا کی قسم کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور ہو چکی ہے، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں مال دے کے، رزق دے کے، کوئی بھی ایسی ہم پہ مصیبت آزمائش لا کر ہمیں آزماتا ہے کہ بندہ اس بات پر کیا کرتا ہے کہ کئی دفعہ آزمائشیں آتی ہیں، چیزیں ایسی ہماری لائف میں ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو شاید اتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ چیز کر دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم پر صرف پریشانیاں آ رہی ہیں، اتنا خود کو تنہا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو ہم سب کی تقدیر، مقدر، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والی ہے، جس کے حکم کے بنا ایک پتا تک ہل نہیں سکتا۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ جو آج ایک چھوٹا سا لیسن ہم نے جو پڑھا ہے، اس سے اس چیز کو ہم سمجھے، صرف پڑھیں نا، اس چیز کو ہم سمجھے، اس پر عمل کریں۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں، اور جو بیرون ملک رہتے ہیں، مزدوری کرنے گئے، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حفاظت کرے، انہیں محفوظ رکھے۔